السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غمد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ آئیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے، ہر سو یہی ترانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ آیا وہ نور والا ہر سو ہوا اجالا، آیا وہ نور والا ہر سو ہوا اجالا، ہوئی تیرگی روانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، ہوئی تیرگی روانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہم کھاتے ہیں انہی کا، گائیں گے گیت ان کے، ہم کھاتے ہیں انہی کا، گائیں گے گیت ان کے، ہم نے یہی ہے گانا میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں تو نیاز مند محبوب کبریا ہوں، میں تو نیاز مند محبوب کبریا ہوں،
مجھ کو یہ ہے سنانا میلاد مصطفیٰ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے وہ جگ کا بادشاہ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے دو جگ کا بادشاہ ہے، کیا ٹھاٹ ہے شہانہ میلاد مصطفیٰ ہے، کیا ٹھاٹ ہے شہانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کے جلسے بپا کریں گے انشاءاللہ، میلاد مصطفیٰ کے جلسے بپا کریں گے، تو ناک بھو نہ چڑھانا میلاد مصطفیٰ ہے، تو ناک بھو چڑھانا میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ سے میلاد مصطفیٰ سے نزدیک و چڑ بڑی ہے، ان کے نزدیک میلاد مصطفیٰ منانا یہ بدعت ہے، بلکہ بعض آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، یعنی جس مذہب کے اندر تعظیم نبی شرک ٹھہرے، فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو کہا کہ میلاد مصطفیٰ سے نزدیک و چڑ بڑی ہے بغض کافرانہ میلاد مصطفیٰ ہے بغض کافرانہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ ذکر نبی سے روکے، نعت نبی پہ ٹوکے، کہتے ہیں نعت پڑھ دو اس کی جگہ قرآن شریف پڑھا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنی دیر نعت پڑھتے ہو اتنی دیر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ بحمدہ تعالی ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نعت بھی پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن کو بھی ہم حضور کی نعت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو قرآن یقیناً اللہ کی کتاب ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، یقیناً قرآن پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن ہم چونکہ عجمی ہیں، عجمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی، جو عرب کے رہنے والے نہیں ان کو کہتے ہیں عجمی۔ تو ہم چونکہ عجمی ہیں اور قرآن عربی میں نازل ہوا، تو جو عربی سمجھتا ہے اور جو عربی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عشق مصطفیٰ کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، تو قرآن کی ہر آیت اسے حضور کی نعت نظر آتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ عجمی ہیں، عربی سمجھنے سے قاصر ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہ لطف جو ہونا چاہیے وہ نہیں آ پاتا۔ اس لیے ہمارے علماء نے حضور کی نعت قرآن کی ترجمانی کر کے، حدیث کی ترجمانی کر کے ان اشعار کو لکھا تاکہ جو قرآن کی عربی نہ سمجھ پاتے ہو وہ کم سے کم نعتیہ اردو نعت سمجھ کر حضور کے عشق میں جھوم اٹھے، حضور کے عشق میں جھومنے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو قرآن پاک نے بیان کیا، بہت سے مقام پر بیان کیا ہے، لیکن اب آپ ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے حضور کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس جملے کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ پائے گا جو عربی گرامر سے واقف ہو، جو عربی گرامر سے واقف ہو وہ اس جملے کی اہمیت سمجھ پائے گا کہ رب نے کس اہتمام کے ساتھ اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کو بیان کیا ہے۔ اہل عرب نے جب سنا تو وہ جھوم اٹھے، اہل عرب نے جب وہ سنا تو جھوم اٹھے،
اس لیے کہ وہ عربی جانتے تھے، اس کے انداز بیان کو جانتے تھے، طرز کلام کو جانتے تھے۔ اب ہمیں نہ طرز کلام معلوم، نہ انداز بیان معلوم، نہ عربی گرامر معلوم، تو ہمیں یقیناً قرآن کی آیت سن کر ہم جھومیں گے تو صحیح، لیکن سمجھنے کے بعد جو جھومنا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب آئیے میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، جب کسی بات کو بطور تاکید بیان کرنا ہوتا ہے، بطور تاکید بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت سے ایسے حروف عربی کے اندر مقرر ہیں جس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر تو صرف ایک لفظ ہے، ایسا ہی ہوگا، تو ہم نے ہی لگا دیا، آپ سمجھیں گے کہ یہ تاکید ہے، یا ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کام تاکیدی ہے۔ لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اور اس میں ایک دو حرف نہیں ہوتے، کئی حرف اس تاکید کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ انہی تاکید کے طریقوں میں سے یہاں پر ایک طریقہ استعمال کیا گیا کہ پہلے اپنے کلام کو بطور نفی پیش کرنا، منفی پیش کرنا، پھر مثبت پیش کرنا، یعنی پہلے اس چیز کو منع کر دینا اور پھر اس کے بعد اس کا اثبات کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جب لفظ لا الہ، اب یہ لا جب الہ پر داخل ہوا تو اس کا معنی ہوگا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ حالانکہ یہ معنی ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، لیکن اس میں وہ تاکید پیدا نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی کہ ہاں اور بھی لوگ معبود ہیں اور اللہ بھی معبود ہے، اور بھی لوگ عبادت کے لائق ہیں، اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، لیکن یہاں چونکہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا تھا، اس لیے کلام عرب کے ایک گرامر کو استعمال کیا گیا اور کہا گیا لا الہ، دنیا میں، زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں میں، دریا میں، کہیں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کو کہتے ہیں نفی و اثبات، کہ پہلے کسی چیز کی نفی کر دینا، پھر اس کو ثابت کر دینا جس میں تاکید کا معنی پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے جس طریقے سے، جس اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنے عبادت کے مستحق ہونے کو بیان کیا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طریقے سے اپنے محبوب کی رحمت کو بھی بیان کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں ہو گئی، یعنی اے محبوب بھیجے تو ہم نے بہت کو ہیں، آدم کو بھی ہم نے بھیجا، نوح کو بھی ہم نے بھیجا، ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا، لوط کو بھی ہم نے بھیجا، موسیٰ و عیسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا، تمام نبیوں کو ہم نے بھیجا، لیکن آپ کو ہم نے نہیں بھیجا۔ مطلب جس طریقے سے ان کو بھیجا تھا، وہ اپنے اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ اپنے اپنے زمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ اپنے اپنے زمانے والوں کے لیے ہدایت بن کر آئے تھے، ہم نے ان کو بھیجا تھا، لیکن آپ کو ہم نے نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب آپ غور کریں کہ جو واقعی عربی جانتا ہوگا،
عربی کے گرامر پر جس کی نظر ہوگی وہ رب کے اس فرمان کو سن کر جھوم جائے گا کہ آہ آہ میرے آقا کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے اور کیا کہا گیا، اور پھر وہ غور کرے گا۔ ہم سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریف اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب وہ غور کرے گا وہی عالمین یہاں پر بھی ہے اور وہی عالمین وہاں پر بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب جس نے عالم کو جانا کہ عالم کس کو کہتے ہیں، اور پھر عالم نہیں ہے یہاں پر بلکہ عالمین ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع، عالم کا بہو وچن۔ ہم صرف ایک عالم میں رہتے ہیں، یہ عالم اجسام ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، 18,000 عالم۔ ہم تو صرف ایک ہی عالم میں ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور وہی تعریف اپنے محبوب کے لیے فرمائی کہ اے محبوب ہم نے تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جہاں جہاں جس جس عالم کے ہم رب ہیں آپ اس عالم کے رحمت ہیں، اس عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب اور بھی عربی گرامر پر آپ غور کرتے جائیں گے، آپ کو اپنے آقا و مولا کی تعریف جو ہے سونی لگتی جائے گی، آپ سمجھتے چلے جائیں گے، آپ کا دل جھومتا چلا جائے گا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب کی اس نعت بیانی پر اش اش کرتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ مزہ جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے اس کی ترجمانی اردو میں یوں کر دی تاکہ جو عربی نہیں سمجھتے وہ کم سے کم اپنے آقا کی محبت کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمارے ان اشعار سے سمجھ لے۔ تو اس نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یعنی اللہ نے ان کو تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، سارے عالم کے لیے وہ رحمت ہے۔ اس میں اب ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے یہ عالم کو پسند فرمایا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چاہے عربی میں ہو، قرآن کی زبانی ہو یا حدیث کی زبانی ہو، وہ یقیناً عبادت ہے۔ چاہے آپ قرآن کو بطور نعت پڑھیں اور یہ سوچیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو میرے آقا کی تعریف ہوگی، کہیں نہ کہیں تو میرے آقا کا ذکر ہوگا، بلکہ اگر غور کریں، اگر اس بات پر غور کریں تو ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں آقا کا ذکر موجود ہے، ایک ایک لفظ میں آقا کا ذکر موجود ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھتے چلیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بذریعہ جبرائیل نازل کیا گیا۔ کس پر نازل کیا گیا؟ رسول پر۔ الکتاب المنزل من اللہ علی الرسول، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے رسول پر۔ اور کتاب یہ پورے قرآن کے مجموعے کو کہیں گے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اس کتاب میں داخل ہے۔ الف لام میم ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہو، تمام کی تمام آیتیں کس میں؟ کتاب میں داخل ہوئی۔ اور کتاب کس پر نازل ہوئی؟ رسول اللہ پر۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہ کلام، ظاہر سی بات ہے کہ جب کلام ہوتا ہے تو کلام کو کہنے والا ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک مخاطب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں متکلم ہوں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، براہ راست ڈائریکٹ آپ میرے مخاطبین ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اس تقریر کو پھر کبھی اگر
آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں سنا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ اس تقریر میں ڈائریکٹ موجود تھا. یہ تقریر میں نے روبرو سنی تھی. تو سب سے پہلے مخاطب کون ہوئے؟ ہمارے آپ ہوئے. سب سے پہلے اب ایک ایک لفظ جب میں کہوں گا تو آپ کا ہر فرد اس کے اندر میرا مخاطب ہوگا، میں متکلم ہوں گا. اب بلا تمثیل اس بات کو سمجھتے چلیں، یہاں ہماری اللہ کے کلام سے نہ کوئی مثال ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی مثال ہے. صرف بات سمجھانے کے لیے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس مثال کو پیش کیا گیا. لیکن سمجھتے چلیں کہ متکلم کلام الہی کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ متکلم حقیقی ہے اور یہ اس کا کلام حقیقی ہے. اور اس کلام کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اگر اللہ فرما رہا ہے الف لام میم تو محبوب سن رہے ہیں کہ ہاں مولا میں نے سنا، تو گویا کہ اس طریقے سے ہر لفظ کا متکلم اگر اللہ ہے تو ہر لفظ کے مخاطب رسول اللہ ہے. تو ہر لفظ میں آپ کو حضور کا جو ہے تصور آئے گا یا نہیں آئے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ سنا. تو آپ جہاں جہاں قرآن کی آیت پڑھیں گے آپ کو رسول اللہ کا جو ہے تصور آئے گا. کہیں براہ راست آئے گا، کہیں بالواسطہ آئے گا. بہرحال کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں پر موجود ہوگا. تو اب یہاں پر بعض لوگ وہ ہیں کہ ہمارے اس طریقے کے نعت پڑھنے کو، جس سے ہم ہر زبان والوں میں حضور کے مقام و مرتبے کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہر زبان والے حضور کی نعت سنیں، ہر زبان والے حضور کی تعریف سنیں. اگر عربی زبان ہی میں قرآن کی شکل میں ہم حضور کی تعریف کرتے تو صرف عربی لوگ ہی اس سے صحیح معنوں میں محسوس ہو پاتے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اردو میں نعت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو اردو زبان جانتا ہو وہ حضور کی نعت سے محظوظ ہو جائے. لیکن بعض لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو اسی لیے کہا کہ ذکر نبی سے روکے، نعت نبی پہ ٹوکے. ذکر نبی سے روکے، نعت نبی پہ ٹوکے، یہ مرض ہے پرانا میلاد مصطفیٰ ہے. یہ مرض ہے پرانا میلاد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی حضور کی نعت پڑھی گئی ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں نے وسوسے ڈالے ہیں، حضور کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. کہہ دیا جاتا ہے کہ سنی حضرات تو حضور کی تعریف ایسی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور لوگوں کو وسوسہ اس طرح ڈالتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں بجائے اللہ کے ذکر کے یہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی بھی ذکر ہو رسول اللہ کے ذکر کے بغیر وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ ذکر سب پھیکے، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی. کہ سارے ذکر آپ کرتے چلے جائیں، اللہ اللہ کرتے چلے جائیں، لیکن جب تک اس میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوگا اس میں مٹھاس پیدا ہی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ہر مقام پر اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں اذان کیا ہے جہاں دیکھو ایمان والو. اذان کیا ہے؟ اذان میں بھی ہے، اور اذان تو چونکہ ہم پانچوں وقت سنتے رہتے ہیں تو اذان میں بھی ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں اذان کیا ہے؟ جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. یعنی اللہ کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر وہاں پر موجود ہے، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو.
غرض کی کوئی بھی ذکر ہو، اللہ کے ذکر کے بعد رسول اللہ کا ذکر وہاں پر آتا ہی آتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے آگے والے شعر میں اس بات کو بھی بتا دیا کہ اصل میں اس کی حکمت کیا ہے، اللہ کے ذکر کے بعد رسول اللہ کا ذکر کیوں آتا ہے۔ حضور کا ذکر پہلے بھی آ سکتا ہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، تو اللہ تو یہ بھی، اس کی مشیت تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پہلے محبوب کا ذکر ہو پھر اللہ کا ذکر ہو، لیکن اس نے ہر ذکر میں اپنے ذکر کے بعد اپنے محبوب کا ذکر رکھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ازاں کیا ہے جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کیوں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، زبان پہلے حمد سے پاک ہو لے، پھر نام لوں میں حبیب خدا کا، پھر نام لوں میں حبیب خدا کا۔ تو پتا چلا کہ یہ مرض پرانا ہے، جو بھی نبی کے ذکر سے روکتے ہیں یا نعت نبی پہ ٹوکتے ہیں، کہا یہ مرض ہے پرانا، میلاد مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ اور فرمایا ہے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، یعنی حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بس چاند دکھا، اور چاند دکھتے ہی چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اب پیدا ہو جائیں گے، اور کہیں جلوس میلاد پر ٹپنی کریں گے، کہیں محفل میلاد پر جو ہے اعتراض کریں گے، کہیں حضور کے ذکر پر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ یہ صحابہ نے کہاں کیا تھا، تابعین نے کہاں کیا تھا، غریب نواز نے کب حضور کا جو ہے میلاد بنایا، کس نے میلاد بنایا، تاریخ میں بتاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو روکنا۔ مقصد کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو روکنا۔ پوری کوشش لگا لیتے ہیں حضور کے ذکر کو روکنے کی، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ اور مفسرین کی ایک عربی عبارت میرے ذہن میں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے اے محبوب تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایات اس پر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی روک نہیں سکتا، لیکن کوشش کرنے والے کوشش کر کے اپنے آپ کو ناکام کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو دشمنان مصطفیٰ میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، ہر وقت کمی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر آیت ایسی آیت ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے اندر کون سی ایسی آیت ہے جس میں حضور کا علم غیب نہیں پایا جاتا، کون سی ایسی آیت ہے جس میں حضور بشر ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کون سی ایسی آیت ہے یا کون سی ایسی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہاری طرح ہوں۔ اس طرح کی وہ حدیثیں بھی ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح کی آیتوں کو بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی بد مذہب ہیں آپ ان کو دیکھیے گا کہ وہ ایسی آیت لے کر آئیں گے، اگر علم غیب پر ہوگا تو آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے دیکھو 7ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمه الا هو، اسے نہیں جانتا مگر وہی، لا يعلمها الا هو، کہ ان چابیوں کو نہیں جانتا مگر وہی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے جب ایسی آیت پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے،
اور اللہ نے فرما دیا کہ غیب کی چابیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اسے جانتا نہیں ہے. یہ وسوسہ ڈال دیا ذہن میں. قرآن میں اس کو یہی آیت ملی اور آیت ڈھونڈے گا تو یہاں پہنچے گا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے محبوب آپ فرما دو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اس طرح کی آیت لا کر اہل سنت و جماعت کو کشمکش میں ڈال دیتے ہیں اور یہی آیت دن رات ڈھونڈتے رہتے ہیں, حدیثیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نالین پہننے کے لیے جا رہے تھے یا موزہ پہننے کے لیے جا رہے تھے, اس موزے میں سانپ تھا. اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور جان لیتے کہ اس میں سانپ ہے. وہ حدیث ان کو ملتی ہے, وہ حدیث ان کو ملتی ہے. دوسری حدیث نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں آئندہ کی خبر بتانے لگے, یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد بتانے لگے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد بتانے لگے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا. حضور نے جو تھا اس کا بھی علم ہم کو بتایا اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہم کو بتا دیا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ قسم خدا کی جب میں اب حضور کے وصال کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں جو حضور نے فرمائی تھی تو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات فرمائی تھی اور یہ بھی اللہ کی مشیت تھی. بھلا دینا بھی ضروری تھا, ورنہ تو ساری چیزیں اگر معلوم ہو جاتی تو پھر مسلمان کے لیے ایمان بالغیب کا مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. اس لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اس نشست میں, اس بیٹھک میں جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں میں جہنم کے میں داخل ہونے, یہاں تک کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد سب کو بتا کر اور پورا اپنا بیان ختم فرمایا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب. یہ حدیث ان کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی. بس ایک حدیث مل گئی کہ موزے کے اندر سانپ تھا, اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نقص کا جویا رہے. عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, فضل کاٹتے ہیں, حضور کی فضیلت کو کم کرنے میں لگے رہتے ہیں, ذکر کو روکنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی. جب آپ ان کو پکڑو تو کہے بھئی ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی حضور کے سچے عاشق ہیں, ہم بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. اس لیے کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ حضور کی فضیلتوں کو قرآن میں ڈھونڈے گا, حضور کی ناقص معاملات کو قرآن میں نہیں ڈھونڈے گا. اس کو جب یہ آیت نظر آئے گی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, تو اسے یہ آیت بھی نظر آئے گی کہ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا بتانے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو, یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں کو وہ غیب بتاتا ہے, اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب بتاتا ہے. اور اس کی نظر اس آیت پر بھی پڑے گی کہ اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اس کی نظر اس آیت پر بھی پڑے گی وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اس نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ایک جماعت ایسی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روکنے میں لگی ہوئی ہے, لیکن ہمیں ان سے کہا گیا, ان کے لیے کہا گیا کہ یہ ان کا پرانا مرض ہے, لہذا ان کی بیماری میں تم مبتلا نہ ہو جانا بلکہ میلاد مصطفیٰ کے ترانے گاتے رہنا. تو کہا کہ نعت نبی سنانا,
راہی ہے شغل اپنا. اپنا کام کیا ہے؟ نعت نبی سنانا. نعت نبی سنانا راہی ہے شغل اپنا. نغمے نبی کے گانا میلاد مصطفیٰ ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی اس پر کچھ تبصرہ کر کے اپنی آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان جہاں سے گزشتہ سال آپ نے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں. فلیفرحوا. پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد قرآن کریم ہے، کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ قرآن ہے. یاد رکھیں محدثین مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں. اگر یہاں پر قرآن اللہ عز و جل کا فضل اور رحمت قرآن ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مفسرین نے ہر قسم کا قول کیا ہے، اور آپ چاہے وہ فضل اور وہ رحمت قرآن ہو تو ہم نزول قرآن کے دن خوشی مناتے ہیں. بھئی شب قدر کے دن جو خوشی منائی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نزول قرآن، کہ اس دن قرآن نازل ہوا تھا اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. تو بعض مفسرین کا قول درست ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، تو ہم شب قدر کو خوشی منا کر نزول قرآن کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور بھی اللہ کا فضل ہیں اور حضور بھی اللہ کی رحمت ہیں. تو قرآن کریم کے اس موقف کے مطابق ہم حضور کی ولادت کے وقت بھی خوشی مناتے ہیں، اور دونوں حکم خداوند قدوس نے ہمیں دیا ہے. جب شب قدر میں نزول قرآن کے موقع پر خوشی منانا بدعت نہیں، تو شب میلاد میں ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا بھی بدعت نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فضل فرمایا. یہاں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اور اللہ کا فضل حضور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اس نے سکھا دیا تمہیں جو تم نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فضل بھی ہے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم بھی ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اے لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کی پیروی کر لیتے مگر تم میں تھوڑے. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ.
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات میں بعض مفسرین کے نزدیک فضل سے مراد حضور کی ذات کریمہ ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان، تفسیر نصفی، تفسیر جلالین، تفسیر جمل، تفسیر کشاف، تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر میں یہاں پر فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیا گیا ہے۔ اب اللہ کا وہی فرمان دیکھیں جہاں پر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور رحمت، حضور کا رحمت ہونا یہ تو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن آئیے قرآن کریم کے بھی متعدد مقامات پر حضور کو رحمت کہا گیا، جیسا کہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر خود حضور ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں اللہ کی عطا کردہ رحمت ہوں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کے حوالے سے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی رحمت للعالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، ان آیات اور ان احادیث میں اللہ نے فرمایا بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرو، خوشی کرو۔ کس پر؟ اللہ کے فضل اور رحمت پر۔ اور حضور کی ذات بابرکات اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، لہذا جب جب اس نعمت کے آنے کا وقت ہوگا، جب جب اس نعمت کے، اس فضل کے آنے کا وقت ہوگا، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہوگا کہ ہم خوشی کا اظہار کریں گے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کے اظہار کے لیے علماء کرام اسی آیت کریمہ کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اس لیے حضور کی ولادت پر خوشی کرنا یہ گویا کہ مومنین کے لیے بطور واجب ہے، بطور واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، وجوب کے صیغے کے ساتھ یہاں ارشاد فرمایا گیا۔ ایسا نہیں کہ بھئی میری مرضی میں خوشی کروں یا نہ کروں، کہا یہ نہیں چلے گا، بلکہ رب کا فضل اور رحمت جب تم پر آئے اور جب جب آئے تمہیں خوشی کرنا واجب ہوگا، تم ناشکری نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اسی مفہوم کو دوسری جگہ بیان کیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ کر دوں گا، جتنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اب غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ہر قسم کی نعمت کے بارے میں شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر قسم کی نعمت کے بارے میں شکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی لاکھوں نعمتیں موجود ہیں، کئی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم آج بھی نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا جسم ایسی نعمت ہمارا بنایا، اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب کہا جا رہا ہے عام نعمتوں کے بارے میں کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اور تندرستی کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، تو ان طاقت و قوت کو گناہوں کے کاموں میں نہ لگایا جائے
بلکہ ان طاقت و قوت کو اللہ کی فرما برداریوں میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن و فکر کی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ذہن و فکر میں شیطانی فطور نہ بھرے جائیں، لوگوں کے تعلق سے بدگمانیاں نہ بھری جائیں، حسد اور کینہ جیسی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں فکر دی ہے، اچھی سوچ دی ہے، اچھا ذہن دیا ہے، تو اس ذہن سے ایسے منصوبے بناؤ جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، اسلام کا فائدہ ہو، انسانیت کا فائدہ ہو۔ اس سے لوگوں کے آپس میں لڑائی کرانے کے مسائل نہ سوچو، فتنے پیدا کرنے کے مسائل نہ سوچو، لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے مسائل نہ سوچو، بلکہ لوگوں کے درمیان سے اختلاف ختم کرنے کی ترکیبیں سوچو۔ یہ ہے ایک ذہن پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی طریقے سے آپ اگر غور کرتے چلے جائیں تو ہر نعمت کے شکر کا انداز الگ ہے۔ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی صحیح قدر اسی ہی ہوگی جس کو بولنے کی طاقت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مادرزاد گونگا پیدا کیا اسی کو اس نعمت کی قدر ہوگی۔ تو یہ زبان بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس زبان سے ہم جب بھی کوئی کلمہ نکالیں وہ اللہ کی فرما برداری کا کلمہ ہو، ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہو، یا ایسی باتیں ہوں جس سے مسلمانوں کا دل خوش کر دیں، یا ایسی باتیں نکالیں جس سے آپس کے اندر اتحاد و محبت کو پیدا کریں۔ اگر اسی زبان سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ زبان کی ناشکری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عام نعمتیں ہیں جن پر ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے، اگر صحت کے ذریعے میرا شکر ادا کرو گے، اپنی صحت اور تندرستی کو نیکیوں میں لگاؤ گے، تو میں تمہاری صحت و تندرستی کو بڑھا دوں گا۔ اپنی زبان کو درست طریقے سے چلاؤ گے، تمہاری زبانوں میں لذت کو پیدا کر دوں گا۔ اپنے ذہن کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کرو گے، تمہارے ذہنوں کے اندر اور وسعت پیدا کر دوں گا۔ اپنے علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے لگا دو گے، میں تمہارے علم میں اضافہ کر دوں گا۔ یاد رکھو، یہ عام نعمتیں ہیں، یہ ہر انسان کو ملی ہے، مسلمان کو بھی ملی ہے، کافر کو بھی ملی ہے، ہر ایک کو کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ عام نعمت ہے، اور فرمایا اگر میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ عام نعمتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میری نعمتوں کا شکر تم نے ادا نہ کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو کافر کو بھی ملی، مسلمان کو بھی ملی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور صرف عطا نہیں فرمایا بلکہ خود رب قدوس نے اس نعمت کو عطا کر کے اس نعمت پر اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جبکہ اس نے ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ غور کریں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عربی نہیں سمجھو گے تو یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعمت کی اہمیت کو جو اجاگر فرمایا ہے، اسے عربی جاننے والے بہت بہتر طریقے سمجھیں گے۔ اب آئیں تھوڑا آپ کے ذہن کے قریب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا عطا کیا۔ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک وقت نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے انسان کو کھانا عطا کر کے اس پر احسان کر دیا۔ ہاتھ، پیر، دماغ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہاتھ پیر دیے،
ذہن دیا، قوت فکریہ دی، تو ہم نے اس پر بڑا احسان کر دیا۔ دنیا کی دولت انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا، تم کروڑوں کے مالک ہو، اتنا مال ہم نے تم کو عطا کیا، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ مال دے کر ہم نے تم پر احسان کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورج کو دیکھ لیجئے، سورج کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک دن نہیں نکلتا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سورج سے انسان کو کتنے فائدے ہیں، کتنا فائدہ زمین والے اس سورج سے اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سورج کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اے انسانوں ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب ان باتوں کو آپ نے سمجھ لیا تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کا ذکر کر کے کہیں بھی احسان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا، مومنین کے درمیان بھیجا، تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ مسلمانوں پر احسان کیا کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں رسول کو بھیج دیا ہے۔ علماء بڑا بہترین نقطہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعمت پر اپنے احسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ تذکرہ کیوں کیا؟ یہ انسان کی بھلائی کے لیے، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، ناشکروں کے لیے عافیت ہے۔ کہہ دیا گیا اگر دیگر نعمتوں پر ناشکری کرو گے ہم بخش دیں گے۔ کھانا کھایا، کھانے کے عیب بیان کر دیے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ پانی پیا، پانی کا عیب بیان کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ اتنی مال و دولت لینے کے بعد بھی تم ناشکری کرتے ہو کہ ابھی مارکیٹ بند ہے، ابھی پیسہ جو ہے اٹکا ہوا ہے، تم ناشکری کرتے رہتے ہو، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننے کے باوجود بھی کپڑوں کی شکایت کرتے ہو، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ بہترین گھروں میں رہنے کے باوجود بھی اس گھر کی نعمت پر تم ناشکری کرتے ہو، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہم نے تمہارے درمیان اپنی اس نعمت کو، ایسی نعمت کو بھیجا کہ اگر اس نعمت کی تم نے ناشکری کی تو پھر قابل معافی نہ ہوں گے، اس نعمت کی ناشکری کی تو قابل معافی نہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو صرف بھیجنے کا تذکرہ نہ کیا کہ ہم نے یہ نعمت بھیجی ہے، بلکہ احسان ارشاد فرما دیا کہ اس نعمت کو دینے کے بعد ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تو اب جان لینا اگر کوئی اس نعمت سے منہ پھیرے گا، اگر کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے گا، تو جس طریقے سے شیطان مردود ہوا تھا وہ بھی ہماری بارگاہ سے مردود ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب نے اپنے محبوب کے اس کمال کو یہاں بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا مومنین پر جبکہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر، کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بشر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور ہمارے درمیان عطا کیا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرے کم ہیں، بس اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے تو اپنی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اب ہم اس نعمت کا لحاظ رکھیں، اس نعمت کے فرمانات و ارشادات پر عمل کرے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، ان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بیان ہوا اس میں کوئی غلطی ہو اسے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔